وعلیکم السلام ورحمۃ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تجوید سے متعلق یہ بیان کرنا ہے کہ انا اعطینا میں طایا ہے، اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کو موٹا نہیں پڑھا جاتا، جس کی وجہ سے تا اور طا دونوں ایک جیسے نکلتے ہیں، لہذا تا اور طا میں پہلا فرق تو یہی ہے کہ تا باریک پڑھا جائے گا اور طا موٹا پڑھا جائے گا، اور نکالنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگے، ات ات، اور موٹا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھا دیا جائے، ات۔ تو یہ تا اور طا میں فرق ہے، ات تا ہے، اط طا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم بہت سے مستورات کا سنتے ہیں تو وہ پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطوا توا پڑھتی ہیں، یعنی تا کے اندر گولائی لے آتی ہیں، یہ غلط ہے۔ شیطا، اردو کے توا کے اندر تو گولائی ہے، اسی وجہ سے اس کو توا کہتے ہیں، اور عربی کا جو طا ہے اس کے اندر گولائی نہیں ہے بلکہ وہ سیدھا طا ہے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطا نہ کہ طوا۔ یہ تجوید سے متعلق بات ہو گئی۔ دوسرا ٹاپک اور دوسرا عنوان ہے ترجمہ اور گرامر کا۔ ترجمہ ہم اوپر سے لوٹا دیتے ہیں کیونکہ آج صورت بھی چھوٹی ہے اور کل کا ترجمہ کچھ نہ کچھ مشکل سا بھی تھا، شاید دو ہی آدمیوں نے بھیجی ہے اپنی وائس سنانے کے لیے، ایسا لگتا ہے تو مشکل ہوگا یا پھر لاپرواہی برتی گئی ہوگی۔ ارأیتا، کیا دیکھا تو نے، الذی، اس آدمی کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، بدلے کو، فذالک، تو یہ ترجمہ ہے ذالکا، الذی، وہ ہے جو، فذالک، تو یہ، الذی، وہ ہے جو، یدعو، دھکا دیتا ہے، الیتیمہ، یتیم کو، تو یہ وہ ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں ابھارتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، مسکین کے کھانے پر، اور مسکین یعنی غریب، تو ویل، ہلاکت ہے، للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین، جو، عن صلاتہم، اپنی نماز سے، ساہون، غافل ہیں، یا اپنی نماز کو بھول جانے والے ہیں، اپنی نماز سے غافل ہیں، دوسرا ترجمہ اپنی نماز کو بھولنے والے ہیں، الذین، جو لوگ، ہم یراؤن، یہ دونوں جگہ ہم کا کوئی خاص اردو میں ترجمہ نہیں ہوگا، یہ تو عربی کے
قاعدے اور عربی کی رعایت کی وجہ سے قرآن کریم نے ہم استعمال کیا ہے، لیکن اگر ہم اردو میں ان ہم کا ترجمہ کرنے لگے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جو لوگ ہم وہ لوگ ہیں دکھاوا کرتے ہیں، تو عجیب سا لگتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ یراؤ، جی الذین هم یراؤن، یراؤن مضارع پرزینٹ ہے، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اور ساہون اسم فاعل، اسم فاعل ہے۔ ساہی واحد ہے، سنگولر ہے، اور ساہون پلورل ہے، جمع ہے۔ الذین هم یراؤن جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور جو تھوڑی سی چیز، معمولی سی چیز کو روک لیتے ہیں۔ آج کا سبق اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکوثر۔ کوثر نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں عطا کی جائے گی، اور اس صورت میں کوثر نہر کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، ان الگ ہے اور نا الگ ہے۔ ان کے معنی ہے، ان نون کے ساتھ اگر آئے تو اس کا ترجمہ ہے بے شک، بے شک۔ اور اگر ان بغیر تشدید کے آئے تو اس کا ترجمہ ہے اگر۔ یہ یہاں مغالطہ لگ سکتا ہے کہ کبھی ترجمہ بے شک ہوتا ہے، کبھی اگر ہوتا ہے، تو فرق یہ ہے کہ اگر تشدید والا ان ہے تو اس کا ترجمہ ہے بے شک، اور اگر بغیر تشدید کے ہے تو اس کا ترجمہ ہے اگر۔ اور نا یہ پرناؤن ضمیر ہے، فرسٹ پرسن پلورل کے لیے، یعنی جمع متکلم کے لیے۔ یہ ان کو تو ہم ہٹا دیتے ہیں اگر کو، تو ان نا، ان نا، دو نون آنے کی وجہ سے تشدید آ گئی، اور وہ دو نون ایک نون بن گئی، ان نا، بے شک ہم نے۔ ان نا کے معنی بے شک، اور نا کے معنی پرناؤن ہے، فرسٹ پرسن پلورل جمع متکلم کے لیے، تو اس کا ترجمہ ہے ہم، بے شک ہم نے۔ اعطی، یہ تو ہے ماضی یعنی پرزینٹ ہے، پاس، اور نا ہے اس کا سبجیکٹ فاعل۔ انا اعطینا، بے شک ہم نے، اعطینا دیا، ہم نے، یہ دوبارہ نا آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے دیا، اور پہلے جو نا آیا اس کا ترجمہ بھی ہم۔ تو عربی میں تو اس طریقے سے چلتا ہے کہ دو دو مرتبہ ہم آئے، لیکن اردو میں نہیں چلتا، اس وجہ سے ہم اس کا ہم ایک ہی مطلب ایک ہی مرتبہ ترجمہ کریں گے، بے شک ہم نے عطا کیا۔ کا یہ پرناؤن ہے، سیکنڈ پرسن میل سنگولر کے لیے، یعنی واحد مذکر حاضر۔ بے شک ہم نے دیا کا تجھ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے دیا، تو نا کلام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لہذا نا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور بات چل رہی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وجہ سے کاف سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس وجہ سے ادب کی وجہ سے یہ ترجمہ کرتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو، تو کا تجھ کو اور کا آپ کو، بے شک نہ ہم نے اعطی دیا کا آپ کو الکوثر، کوثر نہر. ابھی اس کا ترجمہ یہی کر لیجئے، اس میں تفسیر میں اس کے بارے میں بتلائیں گے کہ کوثر ہے کیا چیز، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی تو صرف ترجمہ سیکھنا ہے. یہاں پر آپ لگا کر دیکھ لیجئے پرناؤن، مثال کے طور پر انہو، مثال کے طور پر انہو، تو بے شک وہ ایک مرد. اسی کو کر دیں گے ان ہاں، بے شک وہ ایک عورت. ان ہم، بے شک وہ سب مرد. ان ہن، بے شک وہ سب عورتیں. تو انہو وہ ایک مرد، انہا وہ ایک عورت. انہم وہ سب مرد. انہن بے شک وہ سب عورتیں. اب آگے اس کی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انہو قرأ، بے شک اس نے پڑھا، اس طرح. انہن بے شک وہ سب عورتیں. انکا بے شک تو ایک مرد. ان کم بے شک تم، بلکہ انکی لکھ دیتے ہیں. انکی بے شک تو ایک عورت. انکا تو ایک مرد. انکی تو ایک عورت. انکم بے شک تم سب مرد. انکن بے شک تم سب عورتیں. اور انی بے شک میں ایک مرد. اور یہاں آگے اننا بے شک ہم سب مرد. بے شک ہم نے، یہاں پر قرآن کریم نے آ گئے بے شک ہم نے. اسی طرح آتینا میں بھی آپ استعمال کر لیجئے. آتی یہاں ہے اننا ہے نا. ہاں یہ تو دو آتے ہیں. اچھا میں نے اس وجہ سے لکھ دیا. میں نے اس میں انا ایک نون کو ختم کر دیا. ہاں سمجھ. انا کے اندر دو نون تھے اور نا کے اندر ایک اور نون آیا، تو تین نون جمع ہونے کی وجہ سے ایک نون ختم کر دیا. انا ہو گیا وہ. تو یہ ہم نے گرامر یہ ہوگا انہو وہ ایک مرد. یہاں چلو آتا، آتا کے معنی اس ایک مرد نے دیا. اور اچھا الگ لکھنا ہے. آتا اس ایک مرد نے دیا. آتت اس ایک عورت نے دیا. تو ان سب مردوں نے دیا. اعطینا ان سب عورتوں نے دیا. میرے ساتھ بولتے رہیے تاکہ، اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں وہ بھی بولتے رہیں تاکہ مشق ہو جائے. اعطیتا
अअतैता दिया, बेशक दिया तू एक मर्द ने। अअतैती दिया तू एक औरत ने। अअतैतुम बेशक दिया तुम सब मर्दों ने। अअतैतुन्ना बेशक दिया तुम सब औरतों ने। और अअतैतु दिया मैंने, मैं एक मर्द ने। अअतैतु दिया मैंने, मैं एक मर्द ने। हमने सिर्फ वाहिद जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल किया है क्योंकि यही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा। आतैना दिया बेशक हम सब मर्दों ने, ये वही आतैना आ गए जो कुरान करीम में आया, आतैना। इसी से आप बना लीजिए, शुरू में आया था सिरातल लदीना अनअमता, तो अनअमा इसके आखिर में अलिफ है, उसके आखिर में ता था। अनअमत इनाम किया उसे एक औरत ने। अनअमू इनाम किया उन सब मर्दों ने। अनअमना ये या तो इसकी है लफ्ज़ की अंदर की। अनअमना दिया वो इनाम किया उन सब औरतों ने। अनअमता इनाम किया तू एक मर्द ने। अनअमती इनाम किया तू एक औरत ने। अनअमतुम इनाम किया तुम सब मर्दों ने। अनअमतुन्ना अनअमतुन्ना इनाम किया तुम सब औरतों ने। अनअमतु इनाम किया मैंने। अनअमना इनाम किया हम सब मर्दों ने। हम सब ने, बस वो मर्द और औरत दोनों बराबर हैं इसमें। इन्ना आतैना ये या ही अलिफ हो गया। ये असल तो है आता में या, लेकिन ये बहुत मुश्किल ग्रामर है कि वो या को अलिफ बना दिया। उसका एक कायदा होता है, हमें तो पढ़ाया जाता है लेकिन आपको नहीं हम पढ़ा सकते क्योंकि वो मुश्किल है। तो बस आप तो ये याद कर लीजिए कि इस तरीके से, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचो बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि इतने सारे किस तरीके से याद करेंगे, मैं तो कहता हूँ याद भी ना करो, बस बना बना कर दिखाता हूँ ताकि कुरान करीम में कहीं आए तो एकदम जहन चला जाए। आप देखो प्रनाउन कितनी इस्तेमाल होती है, हर लाइन में प्रनाउन है, एकदम जहन में बात आ जाए कि वो किसकी बात चल रही है। बस असल ये सिखाना मकसूद है। देखो यहाँ तक हमारी अरबी हुई, यहीं से हम ले लेते हैं। इन्ना आतैना का हमने दिया आपको। अब यहाँ कब काफ को भी हम अलग अलग बनाएंगे। देखो इन्ना आतैना हु हमने दिया उसको। आतैना हा हमने दिया उस एक औरत को। आतैना हम दिया हमने उन सब मर्दों को। आतैना हुन्ना दिया हमने उन सब औरतों को। आतैना का दिया हमने तू एक मर्द को। आतैना की दिया हमने तू एक औरत को। आतैना कुम दिया हमने आतैना दिया हमने कुम तुम सब मर्दों को। आतैना कुन्ना दिया हमने तुम सब औरतों को। आतैना या लिख लेते हैं, अगरचे कोई बात नहीं। आतैना या हमने दिया मुझको, ये कोई अरबी तो है नहीं लेकिन आएगा इस तरह। आतैना या हमने दिया मुझको। आतैना ना इस्तेमाल होता तो है नहीं, बस वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो आतैना ना हमने हमको दिया, ये हो गया आतैना। बेशक दिया हमने का आपको।
अलकौसरा, कोसर, यानी अब आप कुछ भी लगा सकते हैं, अलकौसरा। अब आप अरबी में किसी को कहना चाहे आतईना का अशाया, मैंने तुमको चाय दी। आतईना का अतुफ़ाहा, मैंने तुमको सेब दिया। ये मैं वैसे यहाँ सिखा रहा हूँ क्योंकि आज कम है ना। इन्ना आतईना का अलकौसरा, हमने दिया आपको कौसर। अच्छा, आज एक बात ये भी समझ लीजिए, असल ये है अलकौसर, असल ये अलकौसर है। जितने भी शुरू में जिसके भी अलिफ लाम आएगा उसके ऊपर ज़बर ही आएगा। अलहम्दु, अलकौसरु, अर्रजुलु, अल इमरातु, अल इस्मु, अल फ़िअलु। लेकिन जब हमने आतईना के साथ कौसर को मिलाया तो ये अलिफ हट जाता है। अलिफ हटने का मतलब है यानी इसका ज़बर हट जाएगा। लिखा तो जाएगा अलिफ, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा मिलाने की वजह से। और जब ये पढ़ा नहीं जाएगा तो इसका ज़बर हटा देते हैं। आतईना कल कौसर। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर सांस तोड़ दिया तो हम कहते हैं इसी वजह से अल कौसर। फिर कल कौसर नहीं कहने के, ना फिर खाली कल कौसर कहने के, बल्कि अब अपनी तरफ से अलिफ पर ज़बर लगा देंगे अल कौसर जब हम इसको तन्हा बोलेंगे। और जब पीछे से मिलाकर बोल रहे हैं तो आतईना कल, लाम तो बाकी रहा, अलिफ हट गया, अलबत्ता लिखा जाता है आतईना कल कौसरा, हमने दिया आपको कौसर। फा, ये फा है अलग। तो ये फ़ा उसी के लिए है कि जब हमने आप पर इनाम किया तो आप उस इनाम का शुक्रिया अदा कीजिए। यहाँ ना बोलो, फ़ा तो सल्ली के माने है नमाज पढ़ तू, यानी यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा। क्या कहते हैं, हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ तू। असल देखो ये है युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है। अमर का तरीक़ा ये होता है अरबी में, इसको आप नोट कर लीजिए, हम यहीं इसको दिखा देते हैं। युसल्ली, यहाँ से जो कहा था हमने कि मुज़ारे प्रेजेंट की 4 निशानियाँ हैं, या, ता, अलिफ, नून। तो जो भी निशानी आएगी, जाहिर सी बात है एक ही निशानी आएगी, तो उस निशानी को हटा देते हैं। बस तो निशानी हटा दी, उसके बाद स्वाद पर ज़बर है, तो स्वाद पर जब ज़बर है तो आराम से पढ़ सकते हैं हम इसको। सल ली हो गया। और ये बतलाया था कि आखिर में अगर पेश हो तो उस पेश को जज़म देंगे, और अगर वहाँ पर अलिफ या वाव हो तो उसको ख़त्म कर देंगे। हम लिख देते हैं अमर बनाने का तरीक़ा। मुज़ारे का पहला हर्फ ख़त्म कर दो। पहला हर्फ ख़त्म कर दो, ऊपर लिखा है। नंबर 1 तरीका, यानी पहली बात तो तुम्हें यह करनी है कि मुज़ारे का पहला, अपनी कापी में भी लिख सकते, लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। मुज़ारे का पहला हर्फ ख़त्म कर दो। नंबर 2, आखिर में जज़म दो। आखिर में जज़म दो। या, अलिफ, वाव, या को
ختم کر دو. یا الف واو یا کو ختم کر دو، یہ امر بنانے کا طریقہ ہے. یہاں پر ایک بات اور بڑھاؤں گا میں، لیکن جب وہ آئے گا جب پڑھاؤں گا، لیکن یہ آگے ہی آ گیا ہے، پریشانی ہوگی ہمیں. چلو کوئی بات نہیں. تو اصل تھا یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں تسلی، تو نماز پڑھتا ہے، لیکن تا کو ہٹایا اور آخر سے یا کو ہٹایا تو ہو گیا صلی، تو نماز پڑھ، یعنی حکم ہو گیا، آرڈر ہو گیا. لام کے معنی، یہاں لام وہی والا لام ہے جو الحمدللہ میں آیا تھا، یعنی لام خاص کرنے کے لیے، یعنی اپنی نماز کو اپنے رب کے لیے خاص کر لے. فصلی لی رب، رب تو پالنے والا، کاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ترجمہ تو ہے تو، لیکن مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ترجمہ تو کریں گے لیے. جلدی ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے. نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ون ہر، یہ بھی وہی ہے، امر یعنی آرڈر. اور قربانی کر، یہ تو وہ ہے واو. اب یہ کیسے بنا ذرا یہاں سنبھلنا ہے، ایک بات اور بڑھے گی یہاں پر. دیکھو اصل ہے تنحرو، تو قربانی کرتا ہے، اصل تو یہ ہے تنحرو، تو قربانی کرتا ہے. میں نے پہلے بتایا مضارع کا پہلا حرف ختم کر دو، لہذا آپ ختم کرو تا کو. ہٹا دیا، یہ تو تا نہیں ہٹا، نون ہٹ گیا. چلیے کوئی بات نہیں. یہ ہو گیا تنہر سے، پتہ نہیں کیا ہوا کیونکہ پڑھ ہی نہیں سکتا اب اس کو، ابھی یہی پھنسنا ہے. اور آخر میں دوسرا کام کرنا تھا بھائی، پیش کو جزم کر دو. یہ ہو گیا. اب آپ اسے کیا پڑھیں گے؟ نہر پڑھیں گے، لیکن نہر پڑھنا اس وجہ سے غلط ہے کہ تن میں تو نون ساکن تھا، نون پر نہ زبر تھا نہ زیر تھا نہ پیش تھا، تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں نون پر زبر؟ تو اب اس کا طریقہ عرب والوں نے یہ نکالا کہ الف بڑھاؤ اور اس الف پر پڑھو پیش یا زیر. پیش جب پڑھیں گے جب اس پر پیش ہوگا، یعنی جب آپ نے پہلا حرف ختم کیا تو اس کے بعد تو یہ ساکن ہے، اس کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ تو ساکن ہے. ساکن کے بعد جو حرف آیا ہا، اس ہا پر دیکھو کیا ہے. اس ہا پر اگر زیر ہے تو الف کے نیچے بھی زیر پڑھو، اور اگر بس ورنہ تو پیش پڑھو. یہ کہہ لو ہا پر اگر زیر ہے تو اس الف پر زیر پڑھو، جیسے قرآن میں آتا ہے اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے کیا کہتے ہیں لاٹھی کو پتھر پر مارو. تو اصل وہاں ہے تضربو، تضربو سے تا ہٹائی اور اس کے بعد الف لگائی. اض دعات تو ساکن تھا، را پر زیر آیا تو لہٰذا الف پر بھی زیر لائی. اضرب، اے موسیٰ مار تو لاٹھی اپنے پتھر پر. اور یہاں پر اگر زیر نہ ہو تو پھر پیش پڑھو. تو کیا پڑھیں گے؟ بہت مشکل ہے یہ. انحر، انحر تو قربانی کر. میں الٹا بول گیا، یہاں میرے سے غلطی ہو گئی کہ اگر اس طرح یاد کرو، اگر ہا پر پیش ہوتا تو یہاں پیش پڑھا جاتا. جیسے ابھی سورہ بقرہ کی آخر کی آیت میں آتا ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہماری مدد فرما. تو وہاں اصل میں تھا انصرنا، کیونکہ اس سواد پر پیش تھا اس وجہ سے الف پر بھی پیش آیا. اگر پیش نہ ہو تو زیر پڑھو بس، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، پھر تو تمہیں الف پر زیر پڑھنا ہے. یہ تھوڑی گرامر مشکل ہے، انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ بتاؤں گا کیونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا، آخر میں ہی ہے. لیکن تھوڑا بہت اب سمجھ لیں، ہلکا پھلکا ذہن سے ٹچ تو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کبھی دوبارہ آئے گی پھر اس کو دوبارہ سمجھائیں گے.
لیکن اتنا تو کم سے کم یاد کر لیں جو پہلے بتلا دیا، ونحر۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو یہ الف بڑھایا جاتا ہے جب پیچھے سے ملاتے ہیں تو یہ الف ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں بتلایا تھا الکوثر میں کہ جب یہ الف پیچھے سے ملایا جائے گا الف ہٹ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ والا الف بھی جو امر کا الف ہوتا ہے، آرڈر کا الف ہوتا ہے، وہ جب پیچھے سے ملایا جاتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ اگر واؤ سے ہٹا کر پڑھو تو کہو گے ان ہر قربانی کر، اور واؤ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ترجمہ کر وہ پڑھیں گے ون ہر قربانی کر۔ خیر نماز پڑھیے اپنے رب کے واسطے، ون ہر اور قربانی کیجیے۔ انا، یہ وہی انا آ گیا۔ اب اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہمیشہ انا کے ساتھ پرناؤن لگ کر نہیں آئے گا، کبھی آئے گا کبھی نہیں۔ انا بے شک، شانی، یہ شانی الگ ہے اور کا الگ ہے، کاف تو آپ جانتے ہیں پرناؤن ہے۔ شانی کہتے ہیں دشمنی کرنے والے کو، اس کا مختصر سا کیا ہے دشمن، بے شک آپ کا دشمن، ہے یا نہیں، باہر باہر آئے گا نا، باہر آتا تھا انہو، انہا، انہم، انہا، تو باہر آ جاتا بالکل الگ الگ پتہ لگ جاتا نہ ہے تو ان شانی، اور کاف کے معنی تیرا، بے شک تیرا، کیونکہ تیرے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ادب سے ترجمہ کریں گے بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی نام و نشان، ترجمہ کر لیتے ہیں ہم اس کا، نام و نشان نہیں، بے نام، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام ہے، بس یہ لکھ دیتے ہیں۔ باقی اب یہ کیوں آیا کیوں نہیں آیا یہ تفسیر میں بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو الابتر کے معنی ہیں بے نام کر لیتے ہیں ہم فی الحال، باقی تفسیر میں اس کی پوری وضاحت آ جائے گی کہ یہ کیا الابتر ہے، کیا چیز، کیوں قرآن نے یہاں پر استعمال کیا ہے، کیا پیچھے پس منظر اور بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اصل ہم دوبارہ ترجمہ لوٹا لیتے ہیں کیونکہ میٹنگ پوری ہونے والی ہے، یہ اس وجہ سے اگلی میٹنگ شروع کریں گے اور تفسیر سے یہاں پر ایک مرتبہ ترجمہ لوٹا لیتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، اعطینا، دیا، کا آپ کو، الکوثر، نہر کوثر، فا تو، صلی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، قربانی کے موقع پر قربانی کی آیت آ گئی، قربانی کیجیے، بے شک شانی کا آپ کا دشمن، ہوا الابتر، وہ بے نام ہے، بے نام ہے، اور وضاحت پوری بعد میں آ جائے گی۔ اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جن کو لینا ہے تاکہ پھر ہم میٹنگ اینڈ کر دیں۔